Ahmed Bilal Sufi to discuss the principles of international law in the context of domestic legal structure. Mr. Sufi holds an LLM from University of Cambridge. He is the president of Research Society of International Law and senior partner at ABS & Co. Previously, Mr. Sufi has served as the Federal Minister for Law and Justice, Parliamentary Affairs and Human Rights during the caretaker government in 2013. That's good enough, I guess. No, I would like to add one more detail. Okay. In addition to that, Mr. Sufi has also served as an expert for Pakistan on various international law matters. Ladies and gentlemen, Mr. Sufi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Guest, Justice Jawad Sahab, Honorable President of Lahore High Court Bar, Secretary Sahab, Mohtaram Tarar Sahab اور احمد اویس صاحب، السلام علیکم. اٹ از انڈیڈ این آنر. جسٹس جواد صاحب کی جو تقریر تھی انٹرنیشنل لاء پر، میرا خیال ہے میں نے بہت کم کسی بھی سٹنگ جج سے یا ریٹائرڈ جج سے اتنی خوبصورتی کے ساتھ انٹرنیشنل لاء کا احاطہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے ان کے لیے وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دیٹ. اور یہ ایک اور بات آپ ینگ لائرز کے لیے ایک اور اس میں بڑا امپورٹنٹ سبق اور لیسن ہے. لیسن یہ ہے کہ کیسے آپ ایک پریکٹسنگ وکیل ہوتے ہوئے اپنے ایکیڈیمک انٹرسٹ کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے نوجوان وکلا کو خاص طور پہ کہ یا آپ ایکیڈیمک وکیل بن جائیں یا آپ پریکٹسنگ وکیل بن جائیں، دونوں میں سے ایک فیلڈ کو چوز کریں. جتنے نوجوان وکیل میرے پاس بھی آتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ان کو انویریبلی کہ بھائی اگر پریکٹیکل کام کرنا ہے تو ایکیڈیمکس کو چھوڑو اور کورٹس میں جاؤ اور کورٹس کی جو ہے وہ سردردی برداشت کرو. وہ تمہیں سکھائے گا کہ سی پی سی کیا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ کیا ہے، لا آف قانونی شہادت کیا ہے. اور دوسری طرف اگر تم نے پڑھائی لکھائی کرنی ہے تو پروفیسر بن جاؤ اور پروفیسر بن کے کسی یونیورسٹی کا حصہ بنو اور وہاں لکھتے رہو. لیکن بہت کم مثالیں ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں اشخاص ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، دونوں صفات کوئی شخص ہمت کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور یہ آج کا سب سے اہم سبق ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے انٹرنیشنل لاء کے علاوہ جو ہم ڈسکس کریں گے، کہ جب آپ کو شوق ہو، انٹرسٹ ہو، تو چاہے آپ پروفیشن میں، اب یہ جو جج صاحب نے یہاں باتیں کہی ہیں وہ لیکچر صرف اس آنے سے پہلے تیاری کر کے نہیں آئے، یہ لیتے رہے. آج وہ ریفلیکٹ ہوا ان چند منٹوں میں جو یہ آپ کے سامنے تھے. لیکن یہ اس چیز کو فلیگ کرتا ہے، اس نقطے کو سامنے لاتا ہے کہ اگر وکیل ہمت کرتا ہے، اگر وکیل ڈٹرمن ہوتا ہے سیکھنے کے عمل سے گزرنے کے لیے، تو پھر کوئی حد نہیں ہے. وہ ایکسل اپنے پروفیشن میں بطور وکیل بھی کر سکتا ہے اور بطور ایکیڈیمک بھی ایک بڑی اچھی جورسپروڈنس کی ڈیولپمنٹ میں حصہ لے سکتا ہے. سو اس حوالے سے میرا خیال تھا کہ آج کی جو آپ کا آنا اور یہاں پہ ٹاک دینا اس حوالے سے بہت اہم تھا نوجوان وکلا کے لیے. اور میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ بے شمار قوانین کے مختلف ایریاز ایمرج کر رہے ہیں دنیا بھر میں. ان تمام ایریاز میں آپشنز اویلیبل ہو رہی ہیں، کیریئر کی، کام کرنے کی، انٹرسٹ لینے کی. یوں تو آپ کو کیس وہی آئے گا جو ہماری عدالتوں میں جاتے ہیں، جو سول ہے، دیوانی ہے، کمرشل ہے، بینکنگ ہے. لیکن آپ کوئی ایک ایریا چوز کر لیں ایکیڈیمک انٹرسٹ کے نقطۂ نظر سے، جو آپ کو پسند ہو، چاہے وہ انوائرمنٹ کا لاء ہو، چاہے وہ پیٹرولیم کا لاء ہو، چاہے اس کا تعلق معدنیات کے قوانین سے ہو، چاہے اس کا تعلق 18ویں امینڈمنٹ سے ہو، چاہے اس کا تعلق ایگزیکٹو کے پاور سے ہو، چاہے اس کا تعلق اسٹیچوٹری باڈیز کی ریسرچ ہو، چاہے اس کا تعلق انٹرنیشنل لاء ہو. کسی ایک ایریا کو پک کر کے اس میں ایکسیل کریں فرام این ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو، اس میں لکھیں. اور 10-15 سال کی ریاضت کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے پریکٹس کرنے کا انٹرسٹ اور آپ کا ایکیڈیمک انٹرسٹ یکجا ہونے شروع ہو جائیں گے. انٹرنیشنل لاء بھی ایک ان بے شمار ایریاز میں سے ایک ہے جس میں آپ کو انٹرسٹ لینا ہے. اور آج
جو انٹرنیشنل لاء کی کمیٹی ہے جس کے موصوف یہاں پہ نہیں ہیں، وہ میرا خیال ہے انتظامات میں مصروف ہیں، لیکن ان کی جو کمیٹی ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ انٹرنیشنل لاء کے اسپیکٹرم سے نوجوان وکلا کو متعارف کروایا جائے کہ یہ ایک اور ایریا ہے جس میں پاکستان کو نوجوان وکلا کے اٹینشن کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا جو مستقبل ہے، بہت اچھی پریڈکشنز آتی ہیں، کسی کو بھی سنیں، ہم سب کہتے ہیں کہ پوٹینشلی بہت سٹرونگ ہے، لیکن آگے جو سامنے ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں اس میں انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے چیلنجز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اور ان چیلنجز کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے ہزاروں لاکھوں بین الاقوامی معاہدے کیے ہیں، ایکسیکیوٹ کیے ہیں، ایگریمنٹس کیے ہیں، کنونشنز کیے ہیں، پروٹوکالز کیے ہیں، ایکسچینج میں لیٹرز لکھے ہیں جن کی کمٹمنٹ کی نیچر ٹویٹی کی طرح کی ہے، اور یہ ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں۔ جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس نے ایک ٹریٹی سیریز شائع کی ہے جو شاید آپ کی ہائی کورٹ بار کی لائبریری میں ہو، 15-16 والیومز پر ہے کہ پاکستان کی جو مستند ٹریٹیز ہیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اس کی ضخامت، اس کا والیوم اتنا ہی ہے جتنا پاکستان کوڈ کا ہے، اور پاکستان کوڈ کیا ہے؟ جس میں پاکستان کے فیڈرل قوانین یکجا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے فیڈرل قوانین کتنے ہیں؟ تقریباً 12,000 سے زائد ہے۔ پروونشل قوانین کتنے ہیں؟ تقریباً 3,500-4 ہزار کے قریب ہیں۔ تو ایسٹیمیٹ کر لیں تقریباً 15,000 قوانین ریاست کا مینجمنٹ ٹول ہیں۔ ریاست کو جب مینج کرنا ہوتا ہے، ریاست میں کوئی چیز چلانی ہوتی ہے، کوئی بات کرنی ہوتی ہے، تو آپ ریاست کے 15,000 قوانین کی امپلیمنٹیشن کہتے ہیں۔ اور جب ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں تو رول آف لاء سے مراد صرف آئین کا رول نہیں ہے، بلکہ آئین کے نیچے یہ 15,000 قوانین کی امپلیمنٹیشن ہے، اور ان کی امپلیمنٹیشن میں اگر کوئی obstruction ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو پھر اس کو آپ 199 میں ہائی کورٹ میں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ تمام 15,000 قوانین میں سے میری ریسرچ ٹیم نے ریسرچ کی کہ ان میں سے کتنے قوانین ایسے ہیں جن کا تعلق انٹرنیشنل لاء سے ہے۔ معلوم ہوا ایک ایک قانون کو دیکھا گیا، اس کے ساتھ جو میچنگ انٹرنیشنل ٹریٹی اور کنونشن، اندازہ ہوا 70% سے زائد پاکستان کے جو قوانین ہیں ان میں سے کسی ایک کا تعلق، کسی نہ کسی کا تعلق کسی بین الاقوامی ٹریٹی، بین الاقوامی کنونشن سے ہے۔ سو جو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے ڈیلی لائف میں جو رول آف لاء کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں 70% قوانین کی امپلیمنٹیشن میں انٹرنیشنل کنونشن اور ٹریٹیز براہ راست انوالو ہو جاتی ہیں۔ اور جب آپ بطور وکیل جج حضرات کے سامنے پیش ہوں تو آپ کوشش کریں کہ جس قانون کی بنیاد پر آپ حق مانگ رہے ہیں اپنے کلائنٹ کے بیہاف پر، اس قانون سے منسلک جو انٹرنیشنل ٹریٹی یا کنونشن ہے اس کو بھی جج صاحب کے سامنے رکھیں تاکہ انٹرپریٹیشن کی ایبلٹی امپروو ہو، اور جج صاحب بھی محسوس کریں، انکریج فیل کریں کہ انہوں نے اس کا ریفرنس اپنی ججمنٹ میں دینا ہے اور اس کی بنیاد پر آگے چلنا ہے۔ سو بے شمار کنونشنز کی تعداد، جس طرح میں نے کہا 15,000 تو لوکل لاز ہیں، لاکھوں انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں جو آپ نے ریٹیفائی کی ہوئی ہیں۔ اب ان کئی ٹریٹیز ایسی ہیں جن کی امپلیمنٹنگ قانون سازی پاکستان میں نہیں ہوئی۔ وہ قوانین جو بین الاقوامی ٹریٹیز کو پاکستان کے جورس پروڈنس میں متعارف کرواتے ہیں ان کو امپلیمنٹنگ قوانین کہا جاتا ہے۔ سو جو ہم بات کر رہے تھے تاڑر صاحب کے ساتھ کہ لیبر قوانین جو پاکستان کے ہیں، انڈسٹریل ریلیشنز کا قانون جو ہے وہ ILO کنونشنز کو مرر امیج کر رہا ہے۔ جو کلچرل پراپرٹیز کا کنونشن آپ نے حوالہ دیا کہ دنیا بھر میں جو بھی پرانی عمارتیں ہیں جن کی اہمیت ایسی ہے کہ بنی نوع انسان کی فائنسٹ جو ورک مینشپ ہے اس میں جھلکتی ہے، اس کو پریزرو کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ تمام بنی نوع انسان کی اجتماعی ہیریٹیج ہے، اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے تاکہ اس کا غیر معمولی خیال رکھا جائے، چاہے وہ انڈیا میں ہے، افریقہ میں ہے، پاکستان میں ہے، شالامار باغ ہے، چاہے وہ بادشاہی مسجد ہے، وزیر خان کی مسجد ہے، یہ کامن ہیریٹیجز ہے۔ سو یہ جب آپ اینٹیکس ایکٹ کے نیچے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ پھر آبلیگیشن انٹرنیشنل لاء کے نیچے ہے۔ اس کے مضمرات کیا ہیں؟ اگزامپلز جج صاحب نے بہت اعلیٰ اور بڑے بہترین اور اسپاٹ آن دیے
اس کے مضمرات یہ ہیں کہ اگر آپ کوئی ٹریٹی کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو آپ کا درجہ ایک ایسی ریاست کا ہو جاتا ہے جو ڈیفالٹ کر رہی ہے اپنی بین الاقوامی ٹریٹیز پر، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ ٹریٹیز کا امپلیمنٹنگ میکنزم نہیں ہوا کرتا تھا۔ 50s 60s میں جو بین الاقوامی ٹریٹیز تھیں ان میں سے بہت کم ٹریٹیز تھیں جو ایکسیکیوٹ کرنے کی کوئی مشینری اسی دستاویز میں دی گئی تھی۔ اگر آپ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس دیکھیں اس میں کوئی امپلیمنٹیشن کا کوئی میکنزم نہیں ہے۔ اگر آپ نان پریلیفریشن ٹریٹی دیکھیں تو اس میں امپلیمنٹیشن کا کوئی میکنزم نہیں ہے۔ لیکن اب جو ٹریٹیز آ رہی ہیں اس میں امپلیمنٹیشن باڈیز بنا دی گئی ہیں، اور یہ ٹرینڈ زیادہ ہے کہ وہ باڈی سپروائز کرے گی کہ بین الاقوامی آبلیگیشن جو اس ریاست نے ریٹیفائی کر لی ہے، ایکسیڈ کر لی ہے، کیا یہ ریاست اس کو فلفل کر رہی ہے کہ نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات، کیمیکلز جو بڑا ہی معمولی سی چیز ہے پاکستان کے حوالے سے، بادامی باغ میں کیمیکلز کا کاروبار ہوتا ہے، جب ان کی موومنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کی ریاست کو کیمیکلز شیڈیول اور نان شیڈیول کیمیکلز کو کی اطلاع دینی ہوتی ہے OPCW کو ہیگ میں، کیونکہ وہ کیمیکل ویپنز کنونشن ایکٹ کے نیچے بڑی تفصیلی قانون سازی سامنے آ گئی ہے کہ آپ نے اپنا بھی قانون بنانا ہے، اور کیمیکل جتنا ٹریول کر رہا ہے پورے ملک میں، کہیں فرٹیلائزر پلانٹ میں جا رہا ہے، کسی ڈائنگ مشین میں جا رہا ہے، اس کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے۔ یہاں تک معاملہ چلا گیا۔ اگر آپ نہیں کر پاتے تو یہ کیمیکل کی کنسائنمنٹ پاکستان میں کراچی پورٹ پر اتری تھی، اس کے بعد معلوم نہیں یہ کہاں گیا، تو OPCW آپ کے خلاف قرارداد پاس کر سکتی ہے کہ پاکستان کی ریاست نے ارسپانسبلٹی کا ثبوت دیا ہے۔ اسی طرح بے شمار اور کنونشنز ہیں جس کے نیچے مختلف ادارے قائم ہو گئے ہیں، اور یہ ادارے آپ سے پیریوڈک رپورٹس مانگتے ہیں۔ اب یہ جو رپورٹس ہیں اس کو تیار کرنے کی کیپیسٹی پاکستان میں آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، بیکاز بے شمار یہ جتنی آپ نے ہزاروں لاکھوں ٹریٹیز ریٹیفائی کی ہیں، ان ٹریٹیز کی جو سبجیکٹس ہیں وہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد اب پروونشل لیول پر پہنچ چکے ہیں، تو پروونسز رسپانسبل ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، لیکن پروونسز انویئر ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فارن آفس کا کام ہے انٹرنیشنل ٹریٹی کو ہینڈل کرنا، فارن منسٹری کا کام ہے کہ وہ جانے، ہم نہیں جانیں گے۔ تو جب میں لاسٹ ٹائم منسٹری میں تھا تو میں نے ایک ڈائریکشن ایشو کی تھی، ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ ہر پروونس میں ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیلز قائم کیے جائیں جو چیف منسٹر سیکریٹریٹ کے ساتھ ہوں، اور چیف منسٹر ہر پروونس کا چونکہ لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، قانون سازی کرتا ہے، اس لیے وہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ قانون بنا سکے اس سبجیکٹ کے اوپر جس کی بابت وہ ٹریٹی اس کے پروونس میں اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ یہ کمپلیکیشنز پہ کمپلیکیشنز بڑھتی آ رہی ہے۔ یہ سب پبلک انٹرنیشنل لاء کا ایشو ہے۔ ہمارے وکلاء پریکٹس کے دوران پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء وہ ہے جو جج صاحب نے اس کا ذکر کیا، آربیٹریشن، پرائیویٹ انٹرنیشنل لیٹر آف کریڈٹ، کسی بینک نے کھولا ہے اب آپ اس کا اسٹے لینے چلے گئے ہیں، پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء کا ایشو۔ کوئی بچہ ہے اس کی کسٹڈی یہاں سے وہاں لے گئی، پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء کا ایشو۔ لیکن ریاست پر پبلک انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے بھی چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کی ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دیم بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی کلیئرٹی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کا انٹرسٹ اس پہ لکھنا، اس پر بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پاکستان پر ابھی پریشر بڑھ رہا ہے کیونکہ بین الاقوامی سیاست کا جو فرنٹ اینڈ ہے، مقاصد تو ظاہر کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ قانون کی زبان کا استعمال کر کے ریاست پر پریشر بڑھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم پاکستان سے مطمئن، ہم چاہتے ہیں پاکستان سرنگوں ہو جائے، وہ کہتے ہیں پاکستان ہیز ناٹ ڈن، از ناٹ کمپلائنٹ ود ریفرنس ٹو سچ اینڈ سچ۔ کبھی فیٹف کا حوالہ آ جاتا ہے، کبھی لیبر کنونشنز کا حوالہ آ جاتا ہے، کبھی لیبر لاز کا حوالہ آ جاتا ہے، کبھی کسی اور حوالے سے سامنے لایا جاتا ہے معاملے کو۔ ہمیں بھی رسپانسبل ریاست کے طور پر اپنا رول پلے کرنا ہے، اور رسپانسبل ریاست وہ ہوتی ہے جو قانون کو سمجھے، بین الاقوامی آبلیگیشنز کو سمجھے، ان کو پراپرلی لیجسلیٹ کرے اپنے ڈومیسٹک لاء میں، اور اپنے لوگوں کو بھی کانفیڈنس میں لے کر ان کو بتائے کہ یہ ہم پر آبلیگیشنز ہیں جو ہم نے لی ہیں، اور یہ آبلیگیشنز اسلامی حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہیں کہ جب آپ کوئی کمٹمنٹ کر لو تو اس کو آنر کرو، ادروائز مت کرو۔ جب آپ نے کمٹمنٹ خود کر لی تو اس کی اویئرنیس بھی ہونی ضروری ہے۔
پاکستان پر ایک اور ایشو کے حوالے سے جو اب سامنے آ رہا وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہے، اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا فینومینا پچھلے 20 سال میں 9/11 کے بعد ابھر کے سامنے آیا کہ ایسے گروہ تشکیل پا گئے جو ٹرانس نیشنل کیریکٹر رکھتے ہیں، ایک ملک میں ہے تعلق دوسرے ملک میں بھی ہے، ایک گروپ دوسرے کے ساتھ اتحادی بن جاتا ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ان کو لیگلی کیسے ہینڈل کرنا ہے، بیکاز کنونشن کے جو پرانا ہمارا انٹرنیشنل لاء کا پرزم ہے اس میں ریاستیں سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لاء ہیں، یہ گروپ انٹرنیشنل لاء کے براہ راست سبجیکٹ ایک بہت بڑا چیلنج کے طور پر سامنے آیا، تو انٹرنیشنل لائرز نے یونائٹڈ نیشنز نے سوچا کہ اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہے، اس کے لیے پھر مخصوص قانون سازی چیپٹر 7 آف دا UN چارٹر کے نیچے کی گئی، اور ریزولوشنز کی فارم میں ریزولوشنز پر ریزولوشنز آئیں، مثلاً سیکیورٹی کاؤنسل نے کہا ٹیررزم کے اوپر 1373 ہم لائیں گے، اب 1373 1.5 صفحے کی ریزولوشن ہے، ابھی آپ ڈاؤن لوڈ اس پہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کی جو ایبلٹی ٹو امپیکٹ ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اس کے نیچے ایک پورا سیکریٹریٹ بن گیا ہے، ہر سال آپ کو سیکیورٹی کاؤنسل کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ اس ملک نے کیا کیا اہم کام کیے ہیں۔ اسی طرح 1267 آ گئی سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک نیا قانون جو القاعدہ طالبان سے متعلق ہے، اسی طرح 1540 ہے جو نان پرولیفریشن سے متعلق ہے، بے شمار سیکیورٹی کاؤنسل قانون سازی کرتے ہوئے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا احاطہ کر رہی ہے، اور ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایز اینمی کیٹیگری میں، کہ اگر کوئی ایسا گروہ جو اپنی ریاست سے متصادم ہو جائے، اپنی ریاست کے آئین سے متصادم ہو جائے، تو پھر اس کی لیگل کیٹیگرائزیشن کیا کمبیٹنٹ کے طور پر ہوگی، کیا آئیڈیولوجیکلی ایلین اینیمی کے طور پر ہوگی، کیا نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر ہوگی، یہ بہت اہم سوال ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، دنیا بھر کی جورسپروڈنس میں اس پر کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملٹری کورٹس والا کیس ڈسکس کیا تو آپ نے دیکھا کہ سپلٹ ججمنٹ تھی، بیکاز پرسیپشن لیگل اپریسیشن ڈفرینٹ ہے، اور یہ بھی ایوالو ہو رہی ہے۔ اس میں اگین ایک ویو یہ آیا کہ ان کو کمبیٹنٹس کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، دوسرا ویو یہ آیا کہ نہیں، یہ تھریٹ آف وار کنٹینیوئنگ ہے اور ناٹ وتھ اسٹینڈنگ آرٹیکل 245 کے فریم ورک میں۔ سو یہ وہ چیلنجز ہیں جو پاکستان کو سامنے رکھنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاء میں بھی ایک تخصیص ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک قانون کو کہتے ہیں لاء آف کانفلکٹ، ایک قانون کو وہ کہتے ہیں لاء آف پیس، اور لاء آف کانفلکٹ وہاں جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، سو وہاں پر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی اپلیکیشن آ جاتی ہے، جہاں صرف پیس ہے وہاں لاء آف پیس کی آ جاتی ہے۔ تو جب ہیومینیٹیرین لاء کی اپلیکیشن آ جاتی ہے تو لاء آف پیس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پارٹلی ان کا پاز کا بٹن دب جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈبیٹ مسلسل چل رہی ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل لاء، اور جب یہ چیزیں سول جج ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے، کہ سامنے آتی ہیں تو پھر ججمنٹس بیکم ایویڈنس آف اسٹیٹ کمپلائنس اور نان کمپلائنس ایز دا کیس میں بی۔ سو اگر جج صاحب کہتے ہیں اگر کوئی ایسی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کا شخص اس کی بیل سامنے آتی ہے اور اس کے سامنے سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن استغاثہ رکھتا ہے، جج صاحب اگر اسے مانتے ہیں تو وہ ججمنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے نظر میں کمپلائنٹ ایویڈنس کے طور پر لی جائے گی، اگر جج صاحب اس کو نہیں مانتے تو وہ نان کمپلائنٹ کی ایویڈنس کے طور پہ لی جائے گی۔ سو ریپرکشنز ججمنٹس کی کافی اہم ہو گئی ہیں، اور یہ آج سے نہیں، کئی عرصے سے کہ ریاست میں عدلیہ تو آزاد ہے، لیکن ریاست سے باہر عدلیہ کے ججمنٹس کو ایکٹ آف اسٹیٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ نیورڈلیس یہ ریاست کا حصہ ہے۔ سو جو ججمنٹ عدلیہ دے رہی ہے وہ ایکٹ آف اسٹیٹ کے طور پہ لیا جائے گا، اسٹیٹ کی پوزیشن کے طور پہ لیا جائے گا۔ سو جب ڈیورنڈ لائن کے اوپر مسئلہ بنا کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ کیا ایک بین الاقوامی بارڈر ہے نہیں ہے، تو پھر فارن آفس نے ریلائی کیا، میرا خیال ہے 1954 کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، زیور خان کیس، جس میں زیور خان ایک سمگلر افغانستان کی سائٹ سے سامان لے کر پاکستان آتا ہے اور اس کو پکڑا جاتا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے جی سمگلنگ تو اس وقت ہوگی اگر میں کسی ملک سے امپورٹ کر کے لایا ہوں، یہ تو ملک دوسرا ہے ہی نہیں، یا ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ تو پھر سپریم کورٹ کو تشریح کرنی پڑی انٹرنیشنل لاء کی
کہ انٹرنیشنل لا آف باؤنڈریز کے نیچے کیا ڈیورنڈ لائن انٹرنیشنل بارڈر ہے کہ نہیں. تو پھر سپریم کورٹ نے انٹرنیشنل لائرس کی کوٹیشنز کو ریفر کیا. کامن ویلتھ میں جو ڈسکشنز ہوئیں, ہاؤس آف کامنز میں جو ڈسکشنز ہوئیں, اس ڈبیٹس کو منگوایا اور انالیسس کرنے کے بعد کہا کہ ڈیورنڈ لائن qualifies all the features of an international boundary between two states. سو آج تک زیور خان کیس کی جو ججمنٹ 50s میں سپریم کورٹ نے دی, وہ منسٹری آف فارن افیئرز اس کو استعمال کرتی ہے بین الاقوامی فورمز پر یہ باور کروانے کے لیے کہ ہماری عدلیہ نے بڑی انفارمڈ انالیسس کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. اسی طرح جب ڈرون سٹرائکس پر آنریبل جسٹس دوست محمد خان کی ججمنٹ آئی پشاور ہائی کورٹ سے, تو اس ججمنٹ میں جو تفاصیل آئیں, جس میں ایک سبمیشن بھی آئی منسٹری کی, فیڈرل گورنمنٹ کی, کہ ہماری فارمل پرمیشن نہیں ہے, اس کی بنیاد پر پھر انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی نیگوسیشن شروع ہوئی کہ جی ہماری عدلیہ کا یہ ویو ہے اور ہماری عدلیہ ریاست کے آرگن کے طور پر یہ ویو لے رہی ہے. تو بے شمار اور ججمنٹس کی ہم اگزامپل دے سکتے ہیں, اور اسی طرح وہ بعض اوقات کمپلیکیشنز بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہیں. جس طرح جنرل جاوید ناصر صاحب تھے مرحوم, انہوں نے ایک سول دعویٰ فائل کیا اور اس سول دعوے میں انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیفیمیشن کا کیس تھا. ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ کسی سول پوسٹ پہ رہے, اس کے بعد پھر وہ وہاں سے اترے تو کسی شخص سے ان کی کوئی لڑائی ہوئی, تو انہوں نے دعویٰ فائل کیا اور اس دعوے میں کہا کہ میری کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے اور آپ سے میں اتنے ڈیمیجز وصول کرتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں آرمی میں تھا اور ڈی جی تھا تو میں نے وہاں پر کروشیا میں مسلمانوں کے لیے میں نے سپلائیز کو سپورٹ کیا تھا. تو کروشیا میں جو وار کرائمز کا ٹریبیونل ہو رہا تھا, اس دعوے کو وہاں پریزنٹ کیا گیا, سمپل دعویٰ, جواب دعویٰ جو سول کوڈ کا تھا, اس کو وہاں پریزنٹ کیا گیا اور اس کو بہت بحث ہوئی کہ اس کی امپلیکیشنز لیگلی کیا ہیں. سو جو کورٹ آف پاکستان ہے, جس طرح میں نے عرض کیا, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ سول کورٹ ہے, اس کی ججمنٹس کے امپیکٹ اب یو این وغیرہ میں ان کو کوٹ کیا جاتا ہے. حافظ سعید صاحب جب ان کے خلاف بے شمار کیسز یہاں چل رہے تھے, تو اس وقت یو ایس میں ایک کیس ممبئی کے وکٹمز نے فائل کر دیا ڈیمیجز کا, اور اس میں یہاں پہ رٹ کی حافظ صاحب کی طرف سے کہ جی مجھے بھی لیگل اسسٹنس ریاست پرووائڈ کرے بیکاز میں ریاست کا شہری ہوں. تو آنریبل چیف جسٹس صاحب جو تھے, انہوں نے مجھے امائکس اپوائنٹ کیا کہ اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں. تو پھر میں نے کورٹ کو آ کر ایکسپلین کیا کہ جناب یہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں, اور اس میں ایک انڈیویجول کے یا اس کے کسی ایسوسیٹ کے ایکٹ سے ریاست اپنے آپ کو ڈس انگیج کرتی ہے, اس ایکٹ سے ریاست اپنے آپ کو لائبل تصور نہیں کرتی. سو آپ کی جانب سے اس طرح کی ڈائریکشن ایک ایشو کریٹ کر سکتی ہے. سو اس طرح سے ججمنٹس جو ہیں ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو ججمنٹس پاکستان کی مانیٹر کی جاتی ہیں, لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہماری آج کی جوڈیشری ہے وہ بہت الائیو ہے ٹو دیز گلوبل چیلنجز, انٹرنیشنل چیلنجز. جوڈیشری تو الائیو ہے, جوڈیشری کی زبان سے آپ نے ایک سائٹیشن تک سن لی اور رولز, لیکن آپ کتنے الائیو ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے. سو آپ کو بطور وکلا بھی کوشش کرنی ہے کہ جس قانون کے حوالے سے آپ کیس لے کر جا رہے ہیں, اس قانون کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں, ٹریٹیز ہیں, اس پہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو بھی ساتھ جج صاحب کے سامنے پیش کریں تاکہ کوالٹی آف ججمنٹ کی امپروومنٹ میں آپ کا رول ہو. میں بس یہی چند الفاظ عرض کرنا چاہ رہا تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ونس اگین تھینک یو ویری مچ.